تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے معراج کے حوالے سے جو قاضی اعظمالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فصل باندھی ہے، اس کی کئی باتیں سننے کی سعادت حاصل کی تھی کہ آپ واقعہ معراج کو جو مختلف امور مختلف باتیں پیش آئیں اس حوالے سے ذکر کر رہے تھے۔ آگے مزید اسی حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب معراج میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ سل، فقال تبارک و تعالیٰ لہ سل، یعنی یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوال کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ سوال کیجئے، مانگیے، کیا چاہیے آپ کو۔ تو حضور علیہ السلام نے عرض کی، فقال، بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ انک اتخذت ابراہیم خلیلا واعطیتہ ملکا عظیما، یعنی اے اللہ، تو نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا، خلیل بنایا، اور ان کو ایک عظیم ملک عطا کیا۔ وَكَلَّمْتَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا وَأَعْطَيْتَ دَاوُودَ مُلْكًا عَظِيمًا وَأَلَنْتَ لَهُ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لَهُ الْجِبَالَ، کہ تو نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، گفتگو کی، اور داود علیہ السلام کو بہت بڑا ملک عطا کیا، اور ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، اور ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، ان کے تابع کر دیا۔ وَأَعْطَيْتَ سُلَيْمَانَ مُلْكًا عَظِيمًا وَسَخَّرْتَ لَهُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ وَالشَّيَاطِينَ وَالرِّيَاحَ وَأَعْطَيْتَهُ مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اور سلیمان علیہ السلام کو بھی تو نے بہت بڑا ملک عطا کیا، ان کے لیے جنات، انسان، شیاطین، ہوائیں، سب کو مسخر کر دیا، اور ان کو ایسا ملک عطا کیا کہ ان کے بعد کسی کے لیے بھی ایسا ملک نہ مناسب ہوا۔ وَعَلَّمْتَ عِيسَىٰ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَجَعَلْتَهُ يُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأَعَذْتَهُ وَأُمَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِمَا سَبِيلٌ، اور تو نے عیسیٰ علیہ السلام کو توریت سکھائی اور انجیل سکھائی، اور تو نے انہیں ایسا بنایا کہ وہ کوڑیوں کو، برس والوں کو شفا دیتے تھے، مادرزاد اندھوں کو شفا دیتے تھے، اور ان کی والدہ کو تو نے شیطان مردود سے محفوظ رکھا کہ ان دونوں کے اوپر شیطان کو کوئی راستہ حاصل نہ تھا۔ تو اب یہ ساری چیزیں تو نے ان تمام کو عطا کی، تو گویا کہ یوں تھا کہ میں کیا مانگوں، میں کیا سوال کروں۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، فقال له ربه تعالی قد اتخذتك خلیلا وحبیبا فهو مکتوب فی التوراۃ محمد حبیب الرحمن، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے، لیکن میں نے تجھے خلیل بھی بنایا اور اپنا حبیب بھی بنایا ہے، اور توریت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد یہ حبیب الرحمن ہے، رحمان کے محبوب ہیں۔ وَأَرْسَلْتُكَ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اور میں نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ هُمُ الْأَوَّلُونَ وَهُمُ الْآخِرُونَ، کہ میں نے تمہاری امت کو ایسا بنایا کہ وہ پہلے بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، یعنی آئے دنیا میں سب سے آخر کے اندر ہیں،
تاکہ قبر کے اندر بھی ان کی زندگی مختصر رہے، زیادہ نہ ہو، اسی طرح پچھلی امتوں کے سامنے یہ رسوا بھی نہ ہو، اور اول ہے یعنی سب سے پہلے حساب و کتاب انہی کا ہوگا اور جنت میں سب سے پہلے یہی داخل ہوں گے۔ یہ اس حدیث کی تشریح کی گئی ہے۔ وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ لَا تَجُوزُ لَهُمْ خُطْبَةً حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّكَ عَبْدِي وَرَسُولِي وَجَعَلْتُكَ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ خَلْقًا وَآخِرَهُمْ بَعْثًا، یعنی میں نے آپ کی امت کو ایسا بنایا کہ ان کا کوئی خطبہ اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں۔ یعنی امت جب بھی کوئی خطبہ پڑھے گی، حمد کرے گی، تو آپ کا ذکر کرے گی کہ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، یعنی آپ کا تذکرہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور میں نے آپ کو تمام نبیوں میں سب سے پہلے بنایا پیدائش کے اعتبار سے، یعنی پیدا ہونے میں سب سے پہلے آپ ہیں، اور دنیا میں تشریف لانے میں سب سے آخر میں آپ ہیں۔ وَأَعْطَيْتُكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَلَمْ أُعْطِهَا نَبِيًّا قَبْلَكَ، میں نے آپ کو 7 مثانی عطا کی اور آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ عطا نہیں کی۔ 7 مثانی یعنی سورۃ الفاتحہ، کہ سورۃ الفاتحہ جو ملی ہے وہ صرف اور صرف آپ کی امت کو ملی ہے، کسی اور کو نہیں ملی۔ اب یہ ملنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی یہ آیتیں ہمیں عطا فرمائی، کسی اور کو عطا نہیں فرمائی، کہ یہ اللہ کے خزانوں میں سے، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ وَأَعْطَيْتُكَ خَوَاتِمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزِ تَحْتِ عَرْشِي لَمْ أُعْطِهَا نَبِيًّا قَبْلَكَ، میں نے سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول سے یہ آپ کو عطا کی ہیں، اور یہ میرے عرش کے نیچے خزانے میں سے عطا کی گئی ہیں، جو میں نے آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی۔ وَجَعَلْتُكَ فَاتِحًا وَخَاتِمًا، میں نے آپ کو فاتح بنایا اور آپ کو خاتم بنایا، یعنی آپ ہی اول ہیں، آپ ہی آخر ہیں، یا آپ ہی جو ہے وہ محشر کے اندر سب سے پہلے تشریف لانے والے ہیں۔ وفي الرواية الأخرى قال فأعطي رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 3، ایک اور روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئیں۔ اعطی الصلوات الخمس، آپ علیہ السلام کو 5 نمازیں دی گئیں۔ واعطی خواتم سورۃ البقرہ، اور آپ کو سورۃ البقرہ کے آخری آیتیں عطا کی گئیں۔ وغفر لمن لا یشرک باللہ شیئا من امتہ المقمحات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو بھی آپ کا امتی کسی دوسرے کو شریک نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، برباد کرنے والے گناہ بھی اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ آگے مزید قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سورہ والنجم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، ما کذب الفؤاد ما رأى، آنکھ نے جو دیکھا تو دل نے اس کو جھٹلایا نہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جلوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھا تو ایسا نہیں تھا کہ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل اس پر اعتماد نہیں کر رہا ہوتا کہ یہ چیز صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، یقین نہیں ہوتا اس چیز کے اوپر، لیکن وہاں ایسا نہیں تھا، دل اس بات کی تصدیق کر رہا تھا، دل اس کو جھٹلا نہیں رہا تھا جو آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں، دل بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ ہاں جو دیکھا جا رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ الآیتین رأى جبریل فی صورتہ لہ 600 جناح، کہ بعض مفسرین کے مطابق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے جو دیکھا، یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جلوہ دیکھا وہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کا تھا، حضرت جبریل امین علیہ السلام کا تھا۔ لیکن صحیح یہ ہے جیسا کہ 2 فصلوں کے بعد خود قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ حقیقتاً جو جلوہ دیکھا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور بعض کے مطابق جو ہے جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا جن کے 600 پر تھے، جن کے 600 پر تھے۔ یہ گفتگو ہو گئی، پیچھے یہ بات گزری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی تھی
وہ ملاقات ہوئی تھی چھٹے آسمان پر، اور ساتویں آسمان پر جو ملاقات ہوئی تھی وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ لیکن شریک نے جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ساتویں آسمان پر ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام ساتویں آسمان پر تھے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سے گفتگو کا شرف عطا فرمایا تھا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کلام فرمایا، اسی لیے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان سے اوپر کسی کو نہیں لے جایا جائے گا، شاید ان سے اوپر کسی کو نہیں لے جایا جائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بھی اوپر لے جایا گیا۔ اسی بات کو بیان کرتے ہیں، وفی حدیث شریک انہ رأى موسیٰ فی السابعہ قال بتفضیل کلام اللہ قال ثم علی به فوق ذلك بما لا يعلمہ الا اللہ۔ کہاں لے جایا گیا یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ فقال موسیٰ لم اظن ان يرفع علی احد، کہ میرا موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا خیال نہیں تھا کہ مجھ سے بھی اوپر کوئی لے جایا جائے گا، یعنی مجھ سے اوپر کسی کا مقام ہوگا، یہ میرا خیال نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بھی اوپر لے جایا گیا۔ مزید آگے اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، وقد روی عن انس انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی بالانبیاء ببیت المقدس، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے بیت المقدس کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بین انا قاعد ذات یوم اذ دخل جبریل علیہ السلام فوکز بین کتفی فقمت الى شجرة فیہا مثل وکری الطائر فقعد في واحدة وقعدت في الأخرى فنمت حتى سدت الخافقين ولو شئت لمسست السماء وأنا أقلب طرفي ونظرت جبريل كأنه حلس لاطئ فعرفت فضل علمه بالله علي وفتح لي باب السماء ورأيت النور الأعظم ثم أوحى الله إلي ما شاء أن يوحى۔ یعنی بعض روایتوں کے اندر اس طرح ہے کہ جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو حضور علیہ السلام کو ساتھ لیا اور ایک درخت کے پاس آئے۔ اس درخت میں جھولے ٹائپ کا، یوں سمجھ لیں کہ دو گھونسلے لگے ہوئے تھے بڑے بڑے، اس میں ایک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور ایک میں جبریل امین علیہ السلام بیٹھے۔ تو یہ اونچا ہونا شروع ہوا، یہاں تک کہ اونچا ہوتا چلا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا اوپر گیا کہ میں چاہتا تو آسمان کو چھو لیتا، ٹھیک ہے، اور میں نے دیکھا کہ جبریل امین علیہ السلام بالکل سمٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو جلال تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات تھیں، نور کی تجلیات تھیں، اس کی وجہ سے یہ سمٹے ہوئے بیٹھے تھے۔ پھر اس کے بعد آسمان کا دروازہ کھولا گیا تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بہت بڑا نور دیکھا، اور میرے آگے جو ہے وہ ایک حجاب پردہ ڈال دیا گیا جس میں موتی اور یاقوت لٹک رہے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے میری طرف وحی فرمائی، جو مجھ سے گفتگو کی۔ یہ ایک بات بیان کی گئی ہے۔ آگے مزید اسی کو اور بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وذکر البزار عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ لما اراد اللہ تعالی ان يعلم رسولہ الاذان جاءہ جبریل بدابۃ یقال له البراق فذهب يركبها فاستصعبت عليه فقال لها جبريل اسكني فوالله ما ركبك عبد اكرم على الله من محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فركبها حتى اتى بها الى الحجاب الذي يلي الرحمن تعالى فبينه وكذلك اذ خرج ملك من الحجاب۔ یعنی امام بزار سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ارادہ فرمایا کہ اپنے رسول کو اذان سکھائے، تو جبریل امین علیہ السلام ایک چوپایا لے کر آئے جس کو براق کہا جاتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام اس پر سوار ہونے لگے، تو اس نے سوار ہونا مشکل کر دیا کہ وہ مچلنے لگا، جھومنے لگا،
اور علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ثقہ استادوں سے یہ بات سنی ہے کہ وجہ یہ تھی کہ وہ براق اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ مجھ سے اس بات کا وعدہ لیں کہ قیامت کے دن مجھ ہی پہ سواری کریں گے. تو اس کا یہ مچلنا شوخی کرنا اسی وجہ سے تھا. تو جبریل امین علیہ السلام نے اس براق سے کہا کہ بالکل پرسکون ہو جا، اللہ کی قسم تجھ پر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ایسا شخص سوار نہیں ہوا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ان سے زیادہ عزت والا ہو. پھر حضور علیہ السلام اس پر سوار ہوئے یہاں تک کہ پردے کے پاس آئے جو رحمان سے یعنی رحمان کے عرش سے ملا ہوا تھا. اسی وقت یہ معاملہ چل رہا تھا کہ حضور علیہ السلام اتنا اوپر پہنچے، پردے میں سے ایک فرشتہ نکلا. تو جبریل امین علیہ السلام سے حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ یا جبریل من ھذا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا جبریل من ھذا، اے جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی قال والذی بعثک بالحق انی لاقرب الخلق مکانا وان ھذا الملک ما رأیتہ منذ خلقت قبل الساعۃ ھذہ. یعنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے قربت رکھتا ہوں. جبریل امین یہ عرض کر رہے ہیں بارگاہ رسالت میں، لیکن اس فرشتے کو میں جب سے پیدا ہوا ہوں میں نے کبھی نہیں دیکھا، پہلی مرتبہ آج اس کو میں دیکھ رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مخلوق پردے میں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے سے دنیا کے اندر بندے جو ہیں وہ اس بات پر قادر نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکیں. ان کے نظروں کے آگے حجاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حجاب سے پاک ہے، کیونکہ حجاب کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جسم ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے. یہ جو حجاب ہے یہ مخلوق کی آنکھوں کے اوپر ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جو زیارت نصیب ہوئی تو اس میں ہوا یہی کہ یہ جو حجاب آنکھوں کا تھا اس کو اٹھا دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی، ورنہ مخلوق محجوب ہے، مخلوق پردے میں ہے، مخلوق کے آگے پردہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت نہیں کر سکتی. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ پردے سے پاک ہے. پردہ اس چیز کا ہوتا ہے کہ جو جسم و جسمانیت مکان والی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، منزہ ہے. تو یہ فرشتہ آیا اور اس نے یوں کہا فقال الملک اللہ اکبر اللہ اکبر فقیل له من وراء الحجاب صدق عبدی انا اکبر انا اکبر. فرشتے نے اذان کہی یعنی اللہ اکبر کہا تو حجاب کے ورا سے یعنی پردے کے پیچھے سے یہ آواز آئی کہ میرے بندے نے یعنی اس فرشتے نے سچ کہا، میں ہی بڑا ہوں، میں ہی سب سے بڑا ہوں. پھر اس کے بعد فرشتے نے کہا ثم قال الملک اشہد ان لا الہ الا اللہ فقیل له من وراء الحجاب صدق عبدی انا اللہ لا الہ الا انا. کہ جب فرشتے نے یہ کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو ورائے حجاب پردے کے پیچھے سے آواز آئی کہ میرے بندے نے سچ کہا کہ میں ہی معبود ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وذكر مثل هذا في بقية الأذان إلا أنه لم يذكر جوابا عن قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. یعنی اسی طرح فرشتے نے ساری اذان کہی اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح یہ پڑھا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی چیزوں کا تو جواب ارشاد فرمایا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر بھی فرمایا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہی ارشاد فرمایا ہوگا جو اس کا جواب بنتا ہے کہ اس نے میرے بندے نے سچ کہا کہ محمد میرے رسول ہیں. ٹھیک ہے. باقی حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف تو اس کا جواب بندوں نے دینا ہے، اور حی علی الفلاح کا جواب بندوں نے دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے منزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے. وہ تو بھلائی عطا فرمانے والا ہے، وہ تو نماز کا حکم ارشاد فرمانے والا ہے. اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا مطلب ہوتا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. تو اس کا جواب مذکور نہیں ہے. باقی تمام کا تمام چیزوں کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذان کا جواب ارشاد فرمایا. آگے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وقال ثم اخذ الملک بید محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقدمہ قام فاما اہل السماء فیہم آدم و نوح
اس کے بعد فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے آگے کیا تو حضور علیہ السلام نے آسمان والوں کو بھی نماز پڑھائی، جس میں حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام بھی موجود تھے۔ مزید آگے اسی کو بیان کرتے ہیں معراج کے واقعے کو۔ قال ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین راویہ اکمل اللہ تعالی لمحمد الشرف علی اہل السماوات والارض، یعنی ابو جعفر محمد بن علی بن حسین جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بزرگی کو، ان کے مرتبے کو آسمان اور زمین تمام والوں سے بڑھا دیا، کہ زمین والوں کی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کی، اور آسمان والوں کی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امامت کی، اور امام جو ہے وہ مقتدیوں سے عموماً اولا ہی ہوا کرتے ہیں۔ قال القاضي رضي الله تعالى عنه ما في هذا الحديث من ذكر الحجاب فهو في حق المخلوق لا في حق الخالق، فهم المحجوبون والباري جل اسمه منزه عما يحجبه، إذ الحجب إنما تحيط بمقدر محسوس ولكن حجبه على أبصار خلقه وبصائرهم وإدراكاتهم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء، كقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فقوله في هذا الحديث الحجاب وإذ خرج ملك من الحجاب يجب أن يقال إنه حجاب حجب به من وراءه من ملائكته عن الاطلاع على ما دونه من سلطانه وعظمته وعجائب ملكوته وجبروته، ويدل عليه من الحديث قول جبريل عن الملك الذي خرج من ورائه إن هذا الملك ما رأيته منذ خلقت قبل ساعة هذه، فدل على أن هذا الحجاب لم يختص بالذات، ويدل عليه قول كعب في تفسيره سدرة المنتهى قال إن إليها ينتهي علم الملائكة وعندها يجدون أمر الله لا يجاوزها علمهم، وأما قوله الذي يلي الرحمن فيحمل على حذف المضاف أي يلي عرش الرحمن أو أمر ما من عظيم آياته أو مبادئ حقائق معارفه مما هو أعلم به، كما قال تعالى واسأل القرية أي أهلها، وقوله فقيل من وراء الحجاب صدق عبدي أنا أكبر، فظاهره أنه سمع في هذا الموطن كلام الله تعالى ولكن من وراء حجاب، كما قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أي وهو لا يرى حجب بصره عن رؤيته، فإن صح القول بأن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم رأى ربه عز وجل فيحتمل أنه في غير هذا الموطن بعد هذا أو قبله رفع الحجاب عن بصره حتى رآه والله أعلم۔ آگے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معراج کے حوالے سے یہ ذکر کیا ہے کہ معراج میں یہ تو اتفاق ہے کہ معراج ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اس پر اتفاق ہے۔ البتہ معراج کی کیفیت میں علماء کا اختلاف رہا ہے، صحیح حق کیا ہے اس کو بھی بیان کریں گے جس پر جمہور علماء ہیں۔ اس کے علاوہ دو قول اور ذکر کیے ہیں۔ ایک قول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو معراج تھی یہ روحانی تھی، یہ معراج روحانی تھی جو خواب میں کرائی گئی، اور اسی کی طرف جو منسوب، یہی ایک قول منسوب ہے سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، لیکن ٹھیک یہ ہے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف کہ وہ جسمانی معراج کے قائل ہیں، روحانی معراج کے قائل نہیں ہیں۔ تو ایک علماء کی مختصر سی تعداد ہے جو اس بات کی قائل ہے کہ یہ معراج جو ہوئی تھی وہ روحانی ہوئی تھی، جسمانی نہیں ہوئی تھی۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفصیل کے ساتھ دلائل دیں گے کہ معراج جو حق ہے وہ جسمانی ہے۔ تو بہرحال ایک قول یہ ہوا، اور یہ لوگ استدلال کرتے ہیں قرآن پاک کی آیت وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس، کہ ہم نے جو آپ کو رؤیا بولتے ہیں خواب کو، رؤیا خواب کو بولتے ہیں، ہم نے جو آپ کو خواب دکھایا تھا وہ ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا، اب یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد معراج کا واقعہ ہے، اور اس کو خواب کہا گیا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ جو معراج ہوئی یہ خواب کے اندر ہوئی،
روحانی معراج ہوئی اور خواب کے اندر ہوئی؟ اس کا جواب آگے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی ذکر کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو مفقود نہیں پایا، یعنی آپ کا جسم مبارک اپنی جگہ پر موجود تھا۔ اس سے بھی یہ استدلال کرتے ہیں کہ گویا حضور علیہ السلام کی روح مبارک جو ہے وہ معراج کے لیے گئی تھی، حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ بین انا نائم، میں سویا ہوا تھا، اور ایک میں ہے کہ میں مسجد کے اندر سویا ہوا تھا، پھر میں جاگا تو میں مسجد کے اندر موجود تھا۔ ان تمام سے یہ لوگ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ معراج کون سی ہوئی؟ روحانی ہوئی، جسمانی نہیں ہوئی۔ لیکن صحیح کیا ہے اس کو آگے بیان کر رہے ہیں، پہلے یہ عبارت دیکھ لیں۔ فرماتے ہیں ثم اختلف السلف والعلماء هل كان اسراؤه بروحه او جسده على ثلاث مقالات، تین قول ہیں اس کے اندر کہ معراج کس طریقے سے ہوئی۔ فذهب طائفة الى انه اسراء بالروح وانه رؤيا منام مع اتفاقهم ان رؤيا الانبیاء حق ووحی، یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ معراج روحانی ہوئی یا خواب کے اندر ہوئی تو وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ بھلے خواب میں ہوئی ہو لیکن ہے حق، اس لیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں، ان کے خواب حق ہوتے ہیں اور خواب وحی ہوتے ہیں، تو جو بات دیکھی گئی وہ کیا ہے؟ حق ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ مُعَاوِيَةُ وَحُكِيَ عَنِ الْحَسَنِ وَالْمَشْهُورُ عَنْهُ خِلَافُهُ وَإِلَيْهِ أَشَارَ محمد بن إسحاق وحجتهم قوله تعالى وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَمَا حَكَوْا عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها مَا فَقَدْتُ جَسَدَ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم وقول أنس وهو نائم في المسجد الحرام وذكر القصة ثم قال في آخرها فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام۔ اب آگے دوسرا جو صحیح اور جمہور علماء جن میں صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، جن میں تابعین ہیں، ان کا مذہب بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَذَهَبَ مَعْظَمُ السَّلَفِ وَالْمُسْلِمِينَ إِلَىٰ أَنَّهُ إِسْرَاءٌ بِالْجَسَدِ وَفِي الْيَقَظَةِ وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ، کہ اسلاف مسلمین کی جو بڑی تعداد ہے، جمہور جو ہیں، ان کا مذہب یہی ہے کہ معراج جسم کے ساتھ کروائی گئی اور بیداری میں کروائی گئی، یہ روح کے ساتھ اور خواب میں نہیں کروائی گئی۔ البتہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں کہ معراج ایک مرتبہ نہیں ہوئی، معراج ایک مرتبہ نہیں ہوئی، معراج 34 مرتبہ ایک روایت کے مطابق ہوئی ہے، جن میں سے ایک مرتبہ بیداری کے ساتھ ہوئی جو 27 رجب ہمارے یہاں مشہور تاریخ ہے، اور باقی اس کے علاوہ جو ہوئی وہ خواب کے اندر ہوئی۔ تو اس طرح جو علماء یہ کہتے ہیں خواب میں ہوئی ہیں تو ان کی جو تعویل ہو جائے گی وہ کیا ہو جائے گی کہ وہ جو دوسری معراج ہیں اس کے قائل ہیں، اور یہ علماء جو کہتے ہیں کہ جسم کے ساتھ ہوئی، یہ مشہور و معروف معراج جو 27 رجب کو ہوئی وہ اس سے مراد ہے، ٹھیک ہے، کہ جسم اطہر کے ساتھ بیداری میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرش و کرسی اور تمام چیزوں کے بعد لا مکان میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ فرماتے ہیں کس کس کا یہ مذہب ہے، کون کون سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ بیداری کے اندر اور جسم کے ساتھ ہوئی، وہ ہیں وَهُوَ قَوْلُ ابن عباس وجابر وانس وحذیفۃ وعمر وابی ہریرۃ ومالک بن صعصعۃ وابی حبہ البدری وابن مسعود، یہ صحابہ ہیں، حضرت ابن عباس، حضرت جابر، حضرت انس، حضرت حذیفہ، حضرت عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت مالک بن صعصعہ، ابو حبہ البدری، ابن مسعود، یہ تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں جسم کے ساتھ معراج عطا کی گئی۔ والضحاک وسعید بن جبیر وقتادۃ وابن المسیب وابن شہاب وابن زید والحسن وابراہیم ومسروق ومجاہد وعکرمۃ وابن جریج، یعنی یہ تمام کے تمام تابعین، حضرت ضحاک، سعید بن جبیر، قتادہ، حضرت سعید بن مسیب، حضرت ابن شہاب، ابن زید، حسن، ابراہیم، مسروق، امام مجاہد، اکرمہ، ابن جریج، یہ تمام کے تمام اس بات کے قائل ہیں کہ معراج جسمانی اور بیداری کے اندر ہوئی۔
وهو الدلیل قول عائشة وهو قول الطبری وابن حنبل وجماعة عظیمة من المسلمین وهو قول اکثر المتأخرین من الفقهاء والمحدثین والمتکلمین والمفسرین، کہ یہی جو مذہب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے، اور یہی امام طبری کا قول ہے، یہی امام احمد بن حنبل کا قول ہے، اور بہت بڑی مسلمانوں کی جماعت کا یہی قول ہے، یہی متأخرین فقہا محدثین متکلمین مفسرین تمام کا یہی قول ہے۔ یعنی مسلمانوں کی اکثریت اسی پر ہے کہ معراج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو نصیب ہوئی وہ جسمانی نصیب ہوئی اور بیداری کے اندر نصیب ہوئی۔ ایک قول یہ ہوا جنہوں نے کہا کہ روحانی ہوئی، اور ایک قول یہ ہوا جو درست ہے کہ جسمانی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو معراج ہوئی وہ جسمانی ہوئی، اور پھر مسجد اقصیٰ سے جو اوپر لے جایا گیا وہ روحانی ہوئی۔ یہ بعض علماء کا قول ہے، اسی کو ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں وقال الطائفہ، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ کان الاسراء بالجسد یقظة من المسجد الحرام الى بیت المقدس والى السماء بالروح، کہ بعض کا یہ کہنا ہے کہ معراج جسم کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تو بیداری میں ہوئی اور آسمان تک روح کے ساتھ ہوئی۔ واحتج بقوله تعالی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى فجعل إلى المسجد الأقصى غاية الإسراء الذي وقع التعجب فيه بعظيم القدرة والتمدح بتشريف النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم به وإظهار الكرامة له بالإسراء إليه، قال هؤلاء ولو كان الإسراء بجسده إلى زائد على المسجد الأقصى لذكره فيكون أبلغ في المدح۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیت المقدس تک مسجد اقصیٰ تک معراج کا تذکرہ کیا ہے۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہے، آپ علیہ السلام کے مقام رفیع کو بیان کیا جا رہا ہے، بلند مقام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ مسجد اقصیٰ تک کیوں؟ اگر معراج اوپر تک ہوئی تھی تو پھر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اوپر کی بات کو بھی بیان کیا جاتا تاکہ مزید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات کا یہاں پر بیان ہوتا۔ یہ ان لوگوں کا کہنا ہے۔ اس کا جواب بھی علماء نے ذکر کیا ہے کہ مقصد اصل میں یہ تھا کہ جانا آپ نے اوپر ہی تھا، آسمانوں پر ہی تھا، اور آپ نے لا مکان میں جانا تھا، لیکن بات یہ تھی کہ مسجد اقصیٰ لے جانے میں حکمتیں بے شمار تھیں، جن میں سے ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ واپسی میں جب آپ نے کفار کے سامنے واقعہ معراج کو بیان کرنا تھا تو انہوں نے ظاہری طور پر اس پر اعتراض کرنا ہی کرنا تھا، لازمی طور پہ اعتراض کرنا ہی کرنا تھا۔ اب آسمانوں کا تو ان کو کچھ معلوم نہیں کہ آسمان پہ کیا ہے، لیکن مسجد اقصیٰ وہ بار بار جاتے رہے ہیں، تو رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر مسجد اقصیٰ چلا جانا یہ ممکن، یعنی عادتاً ایسا نہیں ہوتا، عادتاً ایسا نہیں ہوتا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جا سکتے ہیں تو پھر اس کے اوپر بھی جا سکتے ہیں۔ تو مسجد اقصیٰ لے جانا اس لیے تھا کہ جب مسجد اقصیٰ کا تذکرہ کریں گے تو کفار اگر چاہیں گے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کر سکتے ہیں کہ آپ تو کبھی مسجد اقصیٰ گئے نہیں، بتائیں مسجد اقصیٰ بنی ہوئی کیسی ہے، اس کے دروازے کیسے، اس کا محل وقوع کیسا ہے، یہ بار بار جاتے رہتے تھے تو یہ معلوم کر سکتے تھے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ یہ ایک وجہ جو جواب کے طور پر، ورنہ مسجد اقصیٰ لے جانے کی علماء نے 10 سے زیادہ وجوہات بیان کی ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو امامت کروانی تھی، ان کو مقتدی بننے کا شرف عطا کرنا تھا، اس لیے مسجد اقصیٰ لے کر گئے۔ پھر یہ کہ مسجد اقصیٰ وہ جگہ ہے کہ جو پہلے کے مطابق ملک شام کے اندر واقع ہے، اب فلسطین میں ہے لیکن پہلے یہ فلسطین شام وغیرہ سارے ایک تھے، اور یہ وہ جگہ ہوگی کہ جہاں میدان محشر واقع ہوگا، میدان محشر واقع ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی یہاں پر لے جایا گیا تاکہ آپ کے قدموں کی برکت کی وجہ سے میدان محشر کے اندر آپ کی امت کے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے جو ستون تھے
انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ اللہ عز و جل ہمیں تیرے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے، کیونکہ یہ جگہ جو ہے بیت المقدس کی، مسجد اقصیٰ کی، فلسطین کی، یہاں پر اکثر انبیاء کرام علیہم السلام آتے رہے، کوئی ہجرت کرتے رہے، کوئی مبعوثی یہاں پر ہوئے، تو بڑی تعداد یہاں پر آتی رہی۔ تو انہوں نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ یا اللہ اب ہمیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کا اشتیاق ہے، ہم مشتاق ہیں، ہمیں ان کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ تشریف لے کر گئے۔ اور بہت ساری وجوہات علماء نے اس کی بیان کی ہیں، تو مقصد یہ نہیں تھا کہ فقط یہاں تک بیان کرنا مقصود ہو، مقاصد اور حکمتیں اس کے اندر بہت ساری تھی، حکمتیں بہت ساری تھی تاکہ واپسی میں کفار کو جواب دینا یہ آسان ہو، ان کے اوپر حجت کیا ہو جائے، پوری پوری قائم ہو جائے کہ دیکھیں مسجد اقصیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو کبھی دیکھی نہیں ہے، تم اس بارے میں جو چاہو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ اگر آگے جانا تھا تو تذکرہ اس کا ہونا چاہیے تھا، اصل تو آگے ہی جانا تھا، یہاں تک کا تذکرہ اس لیے کیا تاکہ حجت ان کے اوپر قائم ہو سکے۔ اچھا، اب مزید ایک بات گفتگو یہ کرتے ہیں کہ یہ جو علماء آپس میں ان کا جو دو قول ہیں، بعض نے کہا کہ روحانی ہوئی، بعض نے کہا کہ مسجد اقصیٰ تک جسمانی ہوئی، یہ دونوں کے دونوں اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ آیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر آپ نے انبیاء کی امامت کروائی یا نہیں کروائی؟ بعض ان میں سے کہتے ہیں جی کروائی اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں کروائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر واضح طور پہ گزر چکا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی۔ جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو گئی آگے۔ البتہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک غالباً یہ حدیث پاک پہنچ نہیں پائی، انہوں نے یہ بات سنی نہیں، تو اس وجہ سے وہ کہا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام براق پر گئے اور براق پر واپس تشریف لے کر آئے، آپ مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے داخل ہی نہیں ہوئے۔ لیکن صحیح یہ ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے، جس میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے مسجد اقصیٰ میں جا کر انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی۔ فرماتے ہیں ثم اختلفت هذه الفرقتان هل صلى ببيت المقدس ام لا، ففي حديث انس وغيره ما تقدم من صلاته فيه، وانكر ذلك حذيفة بن اليمان وقال والله ما زال عن ظهر البراق حتى رجع۔ قال القاضي رضي الله تعالى عنه والحق من هذا والصحيح إن شاء الله أنه إسراء بالجسد والروح في القصة كلها، وعليه تدل الآية وصحيح الأخبار والاعتبار ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التعبير إلا عند الاستحالة۔ یعنی اب قاضی اعظم مالکی فرماتے ہیں کہ جو صحیح اور حق بات ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کی پوری معراج جسم اور روح دونوں کے ساتھ کروائی گئی، جسم اور روح دونوں کے ساتھ کروائی گئی، اور اسی پر قرآن کی آیت بھی دلالت کرتی ہے اور اسی پر صحیح حدیثیں بھی دلالت کرتی ہیں۔ اور یہ اصول اور قاعدہ ہے عقائد کا کہ جب تک کسی آیت اور حدیث کا حقیقی معنی لینا ممکن ہو کہ ہم حقیقی معنی ہی لیں تو پھر ہم اس کے مجازی معنی کی طرف نہیں جاتے۔ جیسے مثال کے طور پر بعض مثالیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں کہ حقیقی معنی نہیں لیا جا سکتا، زید اسد، زید اسد ہے، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ زید باقاعدہ چیر پھاڑنے والا جانور ہو، اس کے پنجے بھی ہوں، اس کی دم بھی ہو، یہ چیزیں نہیں ہوں گی اس کی ظاہر ہے کہ اس سے مراد کیا ہے یہاں پر بہادر ہے، تو یہاں پر حقیقی معنی مراد لینا ممکن نہیں، لہذا کیا کہا جاتے ہیں مجازی معنی کی طرف۔ اگر سیدھا سیدھا یہ کہیں کہ زید سخی ہے، زید سخی ہے، اب خامہ خواہ میں اس کے آپ دوسرے معنی کی طرف لے کے جائیں کہ سخی سے مراد یہ کہ اس کے ہاتھ لمبے ہیں، اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، سخی کا سیدھا سیدھا معنی ہے کہ وہ سخاوت کرنے والا ہے، مال تقسیم کرنے والا ہے۔ تو جب تک حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہوتا ہے حقیقی معنی ہی لیا جاتا ہے، مجازی معنی کی طرف نہیں جایا جاتا۔ قرآن و حدیث اسی بات پر ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ قرآن کے آیت کا حقیقی معنی، احادیث کا حقیقی معنی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ معراج پر گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو رات کے مختصر حصے میں
مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ لفظ استعمال کیا ہے اسرا بعبدہ، اسرا بعبدہ، کہ اپنے بندے کو لے گئی۔ اور بندے کا جو اطلاق ہوتا ہے، بندہ کہتے کس کو ہیں کہ جو جسم اور روح کا مجموعہ ہو، جسم اور روح کا مجموعہ ہو۔ اگر فقط روح کو لے جانا ہوتا تو یہ ارشاد ہوتا کہ سبحان الذی اسرا بروح عبدی، کیا ہوتا؟ روح عبدی کے الفاظ ہوتے، لیکن وہ نہیں ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ سبحان الذی اسرا بعبدی، کہ اپنے بندے کو اللہ تبارک و تعالی لے گیا، اور عبد کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو جسم اور روح کا مرکب ہو، مجموعہ ہو، اسی کو لے کر جایا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کی تعویل کریں کہ یہ روحانی ہوئی، جسمانی کے اوپر قرآن کا لفظ خود دلالت کر رہا ہے۔ اور یہ جو لے جانا ہوتا ہے، لے جانا یہ حالت بیداری میں ہوتا ہے، حالت بیداری میں۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کی روح کو کوئی لے کے تھوڑی جائے گا، اس کو لے جانا تھوڑی بولیں گے۔ لے جانا کس کو بولتے ہیں حقیقی طور پر؟ کہ بیداری میں کسی کو لے جایا جائے، سونے کی حالت میں کسی کو لے کر نہیں جایا جاتا۔ اسی طرح قرآن پاک میں سورہ والنجم میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغى، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب جلوہ دیکھا تو آپ کی نظر نہ بہکی نہ راہ سے ہٹی، ادھر ادھر بھی نہیں ہوئی اور بہکی بھی نہیں تھی، یعنی جو چیز دیکھ رہے تھے بالکل درست طریقے سے حق کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ تو بصر کا لفظ ہے، کس کا لفظ ہے؟ بصر۔ دیکھنا کب استعمال ہوتا ہے؟ جب بندہ بیداری کے اندر دیکھ رہا ہوتا ہے، جب بندہ بیداری میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سونے میں اس کا مجازی معنی ہوتا ہے، میں نے دیکھا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے خواب میں دیکھا، اگر خواب میں دیکھا ہے تو پھر اس کی وہ وضاحت کرے گا، خواب میں دیکھا ہے تو وضاحت کرے گا۔ بیداری میں دیکھنے میں وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی جب کوئی کہے گا کہ میں نے فلاں چیز دیکھی ہے، میں نے فلاں چیز دیکھی ہے، وہ مکمل طور پہ دیکھی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا حقیقی معنی؟ کہ میں نے بیداری میں دیکھا ہے۔ اگر خواب میں وہ چیز دیکھی ہے تو پھر اس کی وضاحت کرے گا کہ میں نے یہ چیز خواب کے اندر دیکھی ہے، میں نے یہ چیز بیداری کے اندر نہیں دیکھی۔ تو حقیقی معنی کیا ہے؟ بیداری کے اندر آنکھوں سے دیکھنا، یہ قرآن کی آیت کا مطلب ہے۔ اسی طرح یہ فرماتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اگر یہ معراج روحانی ہوتی، معراج روحانی ہوتی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فقط خواب کے اندر کروا دی گئی ہوتی، فقط خواب میں کروا دی گئی ہوتی، تو پھر یہ کون سی بڑی بات تھی؟ یہ کون سی بڑی بات تھی؟ خواب میں تو بندہ پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے، خواب میں یہاں بیٹھا ہوا ہے، مکہ مدینہ جدہ سب گھوم کے آ جائے گا، آ کے آپ اٹھیں اور اٹھ کے کہیں کہ میں نے مکہ مدینہ دیکھا ہے خواب کے اندر، تو کوئی آپ کو جھٹلا سکے گا؟ بھئی کیا اس میں کوئی مشکل بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تو سب کے لیے کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بندے کو خواب کے اندر سارا کا سارا مکہ مدینہ وہ کتنے سال تک وہاں پہ رہ کر آ جائے، سب کچھ دیکھ کر آ جائے، وہاں پر کوئی بعید نہیں ہے۔ خواب میں یہ سارے کے سارے معاملات بآسانی ہو سکتے ہیں۔ تو پھر اتنا سارا جو معاملہ پیش آیا کہ کفار نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ تکذیب کی، بعضوں نے مذاق اڑایا، اور بعض جو ضعیف العقیدہ تھے، جن کا ایمان پختہ نہیں تھا، وہ فتنے کے اندر پڑ گئے۔ تو اگر یہ سارا خواب کا معاملہ ہوتا تو پھر ان تمام کو یہ چیزیں بعید جاننے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو کہہ سکتے تھے کہ خواب میں یہ چیز آئی نا، یہ تو ہمیں بھی آ سکتی ہے، خواب میں یہ باتیں تو ہمیں بھی یہ چیزیں نظر آ سکتی ہیں، آپ کو نظر آئی تو کیا بات ہو گئی؟ اصل جو ان کا فتنے میں پڑنا تھا اور ان لوگوں کا اعتراض کرنا تھا، یہ ساری کی ساری اس بات پر دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج کروائی گئی وہ جسمانی کروائی گئی اور بیداری میں کروائی گئی، ورنہ ان کے اعتراض کا اور اس بات کے معجزہ ہونے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ دلیل اسی صورت میں بنے گی، بات درست اسی صورت میں ہوگی جب کہ اس کو بیداری اور جسم کے ساتھ آپ مانیں گے۔ اس بات کو بیان کرتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں قال القاضی رضی اللہ تعالی عنہ والحق من هذا والصحیح ان شاء اللہ تعالی انه اسراء بالجسد والروح في القصة كلها وعليه تدل الآية وصحيح الأخبار والاعتبار ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التاويل إلا عند الاستحالة وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة إذ لو كان مناما لقال بروح عبده ولم يقل بعبده وقوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى ولو كان مناما لما كانت فيه آية ولا معجزة
وَلَمَسْتَبْعَدَهُ الْكُفَّارُ وَلَا كَذَّبُوهُ فِيهِ وَلَارْتَدَّ بِهِ ضُعَفَاءُ مَنْ أَسْلَمَ وَافْتَتَنُوا بِهِ إِذْ مِثْلُ هَذَا مِنَ الْمَنَامَاتِ لَا يُنْكَرُ بَلْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْهُمْ إِلَّا وَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ خَبْرَهُ إِنَّمَا كَانَ عَنْ جِسْمِهِ وَحَالِ يَقظَتِهِ إِلَى مَا ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ من ذکر صلاته بالانبیاء ببیت المقدس. یعنی یہ تو ہو گئی دلیلیں. اس کے علاوہ معراج کے احوال پر غور کریں. اب قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی ساری باتیں جو آگے ذکر کریں گے وہ پیچھے ہو چکی ہیں کہ معراج کے جو حالات ہوئے، مثلا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی. تو یہ نماز پڑھانا، انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کا ہونا، یہ بیداری کے عالم کے اندر ہے، بیداری کے عالم میں ہے. خواب کے اندر یہ چیز دکھائی جائے تو یہ کوئی معجزہ نہیں ہے. خواب میں یہ چیز دکھائی جائے تو کوئی معجزہ نہیں ہے. اسی طرح جبریل امین علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے براق لانا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس پر سوار ہونا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اور جبریل امین کا آسمانوں پر جا کے آسمان کے دروازے کھلانا، فرشتوں کا سوال کرنا، وہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہونا، ان کی گفتگو ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہنا، حضور علیہ السلام کے اوپر 5 نمازیں وہاں فرض کرنا، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس بار بار آنا جانا، یہ تمام کے تمام معاملات. اسی طرح جبریل امین علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو آگے لے جانا اور اس مقام تک لے جانا کہ جہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قلم چلنے کی آواز سنی. اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا پہنچے، جنت میں داخل ہوئے، جنت میں جو کچھ دیکھا، یہ تمام کا تمام اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام نے معراج جو کی ہے وہ جسم کے ساتھ کی ہے. کیونکہ یہ سارے کے سارے معاملات جسم کے ساتھ پیش آتے ہیں، جبھی یہ معجزہ اور آیت بن سکتے ہیں، نشانی بن سکتے ہیں. یہ رویا کے اندر، منام کے اندر یہ چیزیں آئیں تو پھر اس صورت میں وہ معجزہ نہیں بن سکتے. خواب کی باتیں معجزہ نہیں ہوا کرتی. اسی بات کو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان کیا ہے. فرماتے ہیں اِلَى مَا ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ ذِكْرِ صَلَاتِهِ بِالْأَنْبِيَاءِ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ فِي رِوَايَةِ أَنَسٍ أَوْ فِي السَّمَاءِ عَلَى مَا رَوَى غَيْرُهُ وَذِكْرِ مَجِيءِ جِبْرِيلَ لَهُ بِالْبُرَاقِ وَخَبْرِ الْمِعْرَاجِ وَاسْتِفْتَاحِ السَّمَاءِ فَيُقَالُ وَمَنْ مَعَكَ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ وَلِقَائِهِ الْأَنْبِيَاءَ فِيهَا وَخَبْرِهِمْ مَعَهُ وَتَرْحِيبِهِمْ بِهِ وَشَأْنِهِ فِي فَرْضِ الصَّلَاةِ ومراجعته مع موسى في ذلك وفي بعد هذه الأخبار فأخذ يعني جبريل بيدي فعرج بي إلى السماء إلى قوله ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام وأنه وصل إلى سدرة المنتهى وأنه دخل الجنة ورأى فيها ما ذكره. قال ابن عباس هي رؤيا عين رآها لا رؤيا منام. اور بھی دلائل آگے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کے ذکر کیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج جو نصیب ہوئی وہ بیداری میں نصیب ہوئی، اس لیے کہ قرآن کے اندر کیا ہے بعبدہ کہ اپنے بندے کو لے گیا، بروح عبدہ کے الفاظ نہیں ہیں. اسی طرح ما زاغ البصر وما طغى کہ آنکھ بہکی نہیں تھی، اپنی جگہ سے ہٹی نہیں تھی. یہ بھی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے اس جلوے کو دیکھا. اسی طرح جتنے بھی واقعات ذکر کیے گئے ہیں اس میں جو حقیقی معنی ہے وہ کیا ہے؟ جسم کے ساتھ. حقیقی معنی جسم کے ساتھ ہے، اور جسم کے ساتھ یہ ساری کی ساری باتیں بطور معجزہ ہو سکتی ہیں، بطور معجزہ ہو سکتی ہیں. ابتدا سے انتہا تک، جنت میں جانے تک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے تک، یہ تمام کی تمام باتیں ہو سکتی ہیں. تو اس لیے اس کا دوسرا معنی مراد لینا درست نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا حقیقی معنی ہم مراد لے سکتے ہیں. اسی بات کو ذکر کیا ہے، اور انشاءاللہ آگے مزید اس کے دلائل، اور پھر اس کے بعد جن علماء نے استدلال کیا ہے معراج روحانی کے اوپر، ان کے جوابات قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے اگلی فصل کے اندر دیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقیدت محبت نصیب فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی شفاعت میں سے ہمیں حصہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.
تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل